الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تعالى في موضع آخر فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. تمام طرح کی تعریفیں خوبیاں اور برائیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں.
جو تن تنہا اس کائنات کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے، جو اپنی کمال حکمت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو ان کے لیے ضروری تھیں۔ انسانوں کو ان تمام مخلوقات میں افضل اور اشرف قرار دیا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، جو سلسلہ اور کڑی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتی، جن کی شریعت دنیا انسانیت کے لیے باعث رحمت، اور بالاخص جو لوگ اس شریعت پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے سال بھر انسان دنیا کی مشغلات میں پڑ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سے قریب کرنے کے لیے ہم پر عبادت اور طاعت کے ایک موسم کو لاتا ہے، تاکہ ہماری ایمانی حرارت کو جلا مل سکے، پھر سے ہمارا ایمان تازہ ہو سکے، ایمان کی لذت سے ہمارے دل پھر سے آشنا ہو سکے، جو کمیاں، جو خامیاں اور جو نقص ہماری ایمانی زندگی میں سال بھر کے دوران آتے ہیں، ان کا تدارک اور ان کا مداوع ہو سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس عظیم الشان مہینے کا تقریباً زیادہ تر حصہ ہم نے گزار دیا ہے، اور آج کی شب سے ہم اس عشرے میں داخل ہو جائیں گے جو آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ کیسی تیاری ہے ہماری؟ اس عشرے کے لیے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، آخری موقع ہے کہ انسان پھر سے ان کمیوں پر، ان خامیوں پر قابو پا سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح بازار سج جاتے ہیں آخری عشرے میں، دنیا کی ساری چیزیں بازار میں مہیا ہوتی ہیں اور ہم ذہنی طور پہ شاپنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں یا وہ خوش نصیب جو ذہنی طور پہ خود کو تیار کر رہے ہیں کہ آج سے جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہماری عبادتیں کیسی ہوں گی؟ ہمارے دن و رات کیسے گزریں گے؟ اگر اس کی پلاننگ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ ہر شخص اپنے آنے والے پروگرام کے لیے تیاری کرتا ہے، کہیں جانا ہو، سفر پہ نکلنا ہو تو اس سے پہلے آپ اپنے لگیج پیک کر لیتے ہیں، ضروریات کی چیزیں رکھ لیتے ہیں، ذہنی طور پہ خود کو آمادہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو نکلنا ہے۔ تو یہ جو عشرہ آ رہا ہے، کیا ہم نے ذہنی طور پہ خود کو آمادہ کیا؟ مشغولیات سے خود کو فری کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہم اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یا پھر ہماری عبادتیں ایسی رہی جیسا کہ ایک روٹین ورک کے مطابق پورے رمضان کی اس مہینے میں تقریباً تمام لوگ الحمدللہ مسلم سوسائٹی میں روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھا، نمازیں پڑھتے ہیں ہم نے بھی پڑھی، قیام اللیل کرتے ہیں ہم نے بھی کیا، یعنی اس کا اثر ہمارے دل نے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ بہت اہم پہلو ہے۔
نہیں تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اثر نہیں کیا اور ان چیزوں کو بس ایک روٹین ورک کے تحت ہم نے کیا ہے تو پھر اپنے آپ کو تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی حاجت نہیں، قیام اللیل کے اندر اپنے پاؤں کو تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو۔ اور یاد رکھیے کہ جس خوشی کے لیے، عید کی خوشی کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں خوشی ہمیں ملتی ہے۔ عید تو اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنا دن گزارے اس حال میں کہ اس نے اس دن اللہ کی کبھی کوئی نافرمانی نہ کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ہر وہ دن جس دن ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہم آنے والے عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمارے جسم میں ایک احساس، ہمارے قلب میں ایک خلا ہے، ایک احساس ہے کہ اس مہینے کا جو حق ہم سے جو تقاضا تھا اس کو ہم پورا نہ کر سکے۔ سال کے 11 مہینے بزنس کے لیے کافی ہیں، دیگر ضروریات کے لیے کافی ہیں، تو خود کو فارغ کیجئے ان آنے والے ایام کے لیے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ شریعت چاہتی ہے کہ بیلنس رہے آپ کی زندگی میں، حد سے زیادہ انہماک جس دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ دنیا فانی ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کے لوگ جان لیتے۔ تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے قرآن، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور کل کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے پیش کیے ہو اس کا جائزہ لو، غور کرو کہ تم نے اپنے لیے کل کے لیے کیا پیش کیا۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے نا، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ کل کو ہم نہ تھے، تھوڑی دن کے لیے آئے، اور پھر جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ انتہائی عظیم الشان۔ اللہ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا نہ آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو یاد کیجئے اپنی پیدائش سے پہلے اپنے آپ کو، ایک ڈارکنیس نظر آتا ہے، تاریکی سی لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ہسٹری کی کتابیں نہ ہو تو اپنی پیدائش سے پہلے کی چیزوں کو ہم جان بھی نہ سکے کہ دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے کیا ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ هل اتى على الانسان، انسان پہ کیا ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے صاحب ذکر بنا دیا۔ بیٹھ جائیے، بیٹھیے، بعد میں دیجیے گا۔ پھر اس دنیا میں ہم آئے، 70 سال کا ڈیوریشن ہے، 60 سال کا ہے، بہت اللہ نے دی 80 سال، اس زمانے میں تو بہت کم لوگ ہیں جو 100 کے قریب پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ 100 سال کی جو زندگی دی، یا 70 سال کی، یا 60 سال کی، علی حسب الاختلاف کہہ دیے، جن کو اللہ نے دی ہے عمریں دی ہیں تو 70 دی ہیں، کسی کو 60، کسی کو 80۔ اس 60 یا 70 سال کی زندگی میں جو ہم نے کیا ہے نا، اس کا رزلٹ ہمیں شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے تو زار و قطار روتے تھے، تو کہا جاتا کہ اتنا کیوں روتے؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ اور یہ قبر کا جو وقفہ ہے، ڈیوریشن ہے، یہ ہزاروں سال کا ہے۔ تو 70 سال کی زندگی میں ہمیں کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ عمل کے لیے، اور اس 70 سال میں آپ نے جو کیا اپنے لیے،
اس کا حساب دینا اس کی شروعات ہو جاتی ہے مرتے ہی. جو ڈیوریشن چلتا ہے قیامت کے دن تک چلے گا, اور وہ ہو سکتا ہے 800 سال, 1000 سال, 1000 سال, یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے سال ہو سکتا ہے. اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا تو سمجھیے کامیاب ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا, اور اگر نہیں کیا تو حسرت اور ندامت ہے کہ انسان قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا. تو اپنی بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, گھر کے لیے پوری زندگی, پوری طاقت, پوری انرجی لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود کو بھول گئے, اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کو بھول جائیں اللہ نے کہا کہ فاسق. جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے, جنتی لوگ ہی کامیاب. تو ہم نے اپنے آپ کو تمناؤں کی دنیا میں الجھا لیا, خواہشات پالتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہاں تک کہ موت ہمیں در دبوچتی ہے. اللہ کا نظام بڑا عادلانہ ہے, بڑا انصاف پرور ہے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید, آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر شیء کچھ بھی ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کی یہ مثال ہے, یہ طریق ہے کہ ہم برائیاں کریں, ہم غافل رہیں اور اللہ پر امیدیں لگائیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, کیا انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دے جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم متقیوں کو گناہگاروں کی طرح بنا دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مجرموں کو مسلمانوں کی طرح بنا دیں؟ کیسے, کیا بات ہے, کیسا فیصلہ کر رہے؟ یہ قرآن کہتا ہے. اور اس کا نتیجہ تھا کہ آپ سلف کو دیکھ جائیں کہ دنیا کی یہ رنگینیاں انہیں متاثر نہیں کرتی تھی. آخری عشر کو وہ غنیمت سمجھتے تھے. یہ شاپنگ, یہ چیزیں, ان سب چیزوں کے لیے کہتے تھے سال بھر پڑا ہے, یہ ایام آنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے, علامہ ابن مبارک نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ جب ایران فتح ہوا اور کسرا کے خزانے مدینہ میں لائے گئے تو صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ارقم نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کیجئے کہ ان خزانوں کو بیت المال میں رکھ دیجیے. کہا نہیں, میں ان خزانوں کو کسی چھت کے سائے میں بھی نہیں رکھنا پسند کرتا, اسے مسجد نبوی کے باہر صحن میں ڈال دو. بلینوں کے خزانے تھے, ملین چھوڑ دیجیے. کہا کہ اس کو ڈھک دیا جائے, اور رات میں کچھ صحابہ کو مامور کر دیا کہ اس کی حفاظت کرو. جب صبح ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے اور جب ان خزانوں سے پردے ہٹائے گئے تو نگاہیں خیرہ رہ گئیں کہ ایسے قیمتی جواہر اور سونے جن کو کبھی انسانی آنکھیں نے دیکھا نہیں تھا وہاں موجود تھے. دیکھ کے زار و قطار رونے لگے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین, یہ تو شکر کا دن ہے, یہ تو خوشی کا دن ہے, آپ رو رہے ہیں. کہا عبد الرحمن رونا, یہ خزانے, یہ مال دولت کسی بھی قوم کے اندر آئے تو یہ اس قوم کے اندر نفرت اور بغض و عداوت کو بڑھاوا دینے کا سبب بن گیا. کیسی سوچ تھی ان کی. کہتے تھے کہ روتے رہے. کہا کہ یہ خزانے مجھ کو ملے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں ملے. وہ سب مجھ سے افضل تھے, کیا اللہ میرے ساتھ کوئی شر کا ارادہ تو نہیں کر رہا؟ اتنا اس حد تک خائف رہتے تھے, اس حد تک خائف رہتے تھے. اور اپنے گورنروں کو لکھتے تھے خط کہ یاد رکھو قبل اس کے کہ تمہارے حساب کا دن آ جائے اپنا حساب کرتے رہا کرو.
کیونکہ حساب کے دن کے آنے سے پہلے جو اپنا حساب دنیا میں کر لیتا ہے وہ آخرت کے دن کی شدت سے محفوظ رہے گا. وَمَنْ أَلْهَتْهُ حَيَاتُهُ وَشَغَلَهُ أَهْوَاؤُهُ، اور جس کی زندگی نے اسے بے غافل کر دیا، اس کی خواہشات نے اسے بے پرواہ کر دیا، قیامت کے دن اس کے لیے حسرت اور ندامت. تو میرے بھائیوں، یہ عظیم الشان مہینہ اپنے آخری پڑاؤ میں بہت سارے واقعات، بہت سارے قصے، بہت ساری آیات اور احادیث آپ کے سامنے آتی رہی. ضرورت ہے کہ دل کو حرکت دیجیے، ضرورت ہے کہ سنجیدگی سے لیجیے، سیریس لیجیے چیزوں کو. ذرا تصور کیجیے اس شخص کو جو کل آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود خطبہ سن رہا تھا، آج ہمارے بیچ نہیں. خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچئے کہ آپ بھی یا ہم بھی قبر کی اس چند فٹ کی گہرائی گڈھے میں پڑے. یہ خوبصورت کپڑے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ اسٹیٹس، سماج میں مقام و مرتبہ، یہ ساری چیزیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی. یہ آپ کے بچے، یہ بیویاں جن کے لیے آپ اپنی پوری زندگی داؤں پہ لگا دیتے ہیں، جن کی خوشیوں کے لیے آپ اپنی خوشیاں بھول جاتے ہیں، جن کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد کرنے پر آمادہ رہتے ہیں. چند دن رونے کے بعد، چند آنسو کے قطرے گرانے کے بعد وہ آپ کو بھول جائیں گے. یہی انسانی زندگی کی روایت اور ریچھ ہے. تو پھر کس غفلت میں پڑے اور کن خواہشات کے چکر میں پڑے. اپنے مستقبل کی فکر کیجیے. ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، بلکہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ عمل کرے. اور میں نے بیان کیا تھا کچھ دن پہلے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا جو انہوں نے بعض صالحین کے حوالے سے لکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور وہ شخص اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا. وبائی بیماری کی شکار ہوئی، حد درجہ عزیز رکھتا تھا اپنی بیٹی کو. خواب میں دیکھا، اس بیٹی کو پوچھا، بیٹی کیسا پایا اپنے آپ کو؟ کہا بابا بڑا عظیم معاملہ پایا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اتنے ثواب پائے کہ عقل حیران. کننا نعلم، ہم جانتے تھے. اور وہ کچھ نیکیوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے جس کو ابن القیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، مدارج السالکین میں. کہا کہ ہم جانتے تھے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. پھر بھی ہم نہیں کرتے تھے. کننا نعلم، ہم جانتے تھے کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ اس کے اپنے پورے جسم کے اعضاء پارٹس کی طرف سے جو صدقہ ہے اس کے اوپر کرنا، وہ صدقہ کر جاتا ہے. نہیں کرتے تھے یا کبھی کبھار کرتے تھے. ہم جانتے تھے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں. ہم جانتے تھے لیکن ہم کرتے نہیں تھے. تو میرے بھائیو، ہم بھی جانتے بہت ساری چیزیں، آنکھیں کھلی ہیں، کر لیجئے، نہیں تو پھر وہی وقت آئے گا کہ خواہش کیجیے گا کہ رب ارجعون، رب مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں نیک عمل کر سکوں، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر سکوں. کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، آگے ایک برزخ ہے تا قیامت وہ انتظار کرتے ہیں. تو یہ دنیا دار العمل ہے. ٹھیک ہے، زندگی کے لیے محنت کرنے سے اسلام روکتا نہیں. زندگی میں اچھا پہننا، اچھا کھانا، یہ الحمدللہ اسلام تقشف اور تزہد کا مطلب نہیں کہ آپ کو روکے، لیکن اعتدال اور بیلنس کے ساتھ. اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت کیجیے جیسے کہ ہمیشہ جینا ہے. وَعْمَلْ لِأُخْرَاكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کیجیے گویا کل مر جانا. تو
تو اس بیچ میں رہیے کہ دنیا کو بھی انسان یاد رکھے اور دین کو بھی یاد رکھے. تو اسلام کہتا ہے کہ بیلنس زندگی گزارو. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے تو ہماری زندگی میں اعتدال آ جائے گا. اللہ کا بھی حق ادا ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا ہو. پہلی چیز کثرت سے دعا. غفلت چھاتی ہے اور ہر انسان کے قلب پہ چھاتی ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت اغر المزنی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُّ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة کہ میرے دل پہ کبھی کبھی پردہ چھا جاتا ہے اور میں اللہ سے ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, مغفرت طلب کرتا ہوں. تو کثرت سے دعا کیے جائے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ لیجئے, جن کے اگلے پچھلے گناہ ہیں, جن کو جو سرچشمہ ہدایت ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. جو سرچشمہ ہدایت ہیں انہیں اپنے آپ پر خوف ہوتا تھا تو کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے کو ثابت رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اور اپنی طاعت کے اوپر پھیر دے. تو جن کو اللہ نے کہا کہ سرچشمہ ہدایت ہیں انہیں اپنے آپ پہ خوف ہوتا تھا. اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم سلفی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہمیں تو کسی چیز کا خوف ہی نہیں. عبادات کے بعد میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. سلف عمل کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے, خائف رہتے تھے, لرزہ رہتے تھے کہ یہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو رہا ہے یا نہیں. تو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو مدد کر سکتی ہے اپنی زندگی میں اللہ کی طاعت کے اوپر قائم رہنے میں, کثرت سے توبہ اور استغفار, یعنی اللہ کی طرف پلٹنے کا مادہ ہمیشہ ہو. مایوسی نہ ہو, گناہ چاہے کسی بھی قسم کے ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دیجیے میرے ان بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, شرط ہے کہ پیروی کرو ان باتوں کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی وہ کتاب, اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے رب کی طرف پلٹو اور خود کو سرنڈر کر دو اس کے سامنے قبل اس کے کہ وہ عذاب آ جائے اچانک, تم محسوس بھی نہ کر سکو. تو دوسری چیز کثرت سے توبہ. تیسری چیز جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ محاسبۃ النفس ہے. استقامت کے لیے دعا بھی کیجیے. گناہوں سے خود کو بچانے کے لیے دعا بھی کیجیے. چنانچہ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر میں فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین, کہ اس دین کے اوپر مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے اس دین کو, اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو. کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے یا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان دین میں کتنا ہی ثابت کیوں نہ رہے اس سے غلطیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, ہر انسان خطا کار ہے لیکن ان میں بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور احنف ابن قیس تابعین میں سے یہ شخص انتہائی حلیم اور بردبار شخص گزرا ہے, برداشت کی صلاحیت انتہائی عجیب تھی. تو کہتے ہیں کہ بیٹھے تھے, کہا ذرا میں قرآن کریم لاؤ, مصحف لاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں میرا ذکر اللہ نے کہاں کیا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہر شخص کو مخاطب. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہاں میرا ذکر کیا ہے. تھوڑا عجیب تھا لگا لوگوں کو.
مصحف کھولے, آیت کریمہ پڑھے, کہا اللہ کے نیک بندوں کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے, والمستغفرین بالاسحار الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. کہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم تیرے دین پر تیرے اوپر ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا. جو سچے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں اور سحری کے وقت میں اللہ سے بخشش کی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. یہ آیت پڑھی, آگے بڑھے تو لکھا ہے, پایا کہ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون, کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, فحش چیزوں سے بچتے ہیں, اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. آگے بڑھے, پایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو لوگ خوشیوں میں تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے. اللہ کے نیک بندوں کی بہت ساری صفات اسی طرح وہ پڑھتے گئے. کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, جب انہیں ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا کوئی ان سے مانگنے آتا ہے تو اسے دے دیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری آیات جب وہ پڑھے تو کہنے لگے اے اللہ ان لوگوں میں سے تو میں کہیں نہیں ہوں جن کا تو نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, جو سچے ہیں, جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں, جو غصہ کو پینے والے ہیں, جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں, جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو پلٹتے نہیں ہیں, جو لوگوں کے اوپر اپنے آپ پر دوسروں کو پریفر کرتے ہیں. کہا اللہ میرے اندر تو یہ خوبیاں نہیں ہیں. پھر آگے بڑھے تو پڑھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ لوگ تکبر کرتے ہیں. ما سلککم فی سقر, پوچھا جائے گا ان سے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا, تو کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہ تھے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے. جب دو اس طرح کی آیات پڑھی تو کہنے لگے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, میں ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور یہاں تک کہ ان کی نظر اس آیت کریمہ پہ پڑی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم, کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ان کے نیک اعمال بھی کیے, یعنی گناہ بھی ہے نیک اعمال بھی ہے, قریب ہے کہ اللہ ان کے توبے کو قبول کر لے. تو کہا اللہ میں اس گروپ سے ہوں, تم میرے توبے کو قبول کر. اتنا تواضع تھا سلف کا, دیکھ لیجیے اتنا تواضع تھا کہ اپنے آپ کو کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے گناہ بھی ہیں اور جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں. اللہ امید ہے کہ تو میرے توبے کو قبول کر لے. تیسری چیز جو کثرت سے ہمیں مدد کر سکتی ہے دین کے اوپر ثابت رکھنے میں یا کہ ہمارے ایمانی حالت کو برقرار رکھنے میں, وہ ہے صحیح علم کا طلب کرنا. ہمیشہ علم کو طلب کیا جائے. یاد رکھیں علم جتنا آپ کے اندر آئے گا نا اتنی خشیت اللہ کی آئے گی, اتنا ڈر پیدا ہوگا. احمد بن ابی عاصم کہتے ہیں کلما کان العبد اعلم باللہ او اعرف باللہ کان اخوفہ منہ, کہ بندہ جتنا اللہ کو جانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا. تو آپ کے دل میں اللہ کی معرفت جتنی آئے گی اتنی ہی خشیت پیدا ہوگی. یاد کیجیے اس وقت اس حدیث کو جب 3 صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کیا کیا عمل کرتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا, افطار نہ کروں گا. کسی نے کہا میں ہمیشہ رات میں قیام اللیل کروں گا, سوؤں گا نہیں. کسی نے کہا شادی نہیں کروں گا, ہمیشہ ایسی عازب زندگی گزاروں. اس طرح کی 3 باتیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, شدید ناراض ہوئے. کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی. اصل میں انہوں نے اللہ کے نبی کے عمل کو حقیر سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ خاص عمل کرتے نہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, کبھی روزہ سے نہیں رہتے عام دنوں کی حالت میں, قیام اللیل بھی کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, عورتوں کے قریب بھی جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو نارمل لگتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے تمہیں لوگوں نے ایسی سی بات کی, اما واللہ اللہ کی قسم انی لاخشاکم للہ او لانی اعلمکم باللہ, بعض الفاظ میں آیا ہے واخشاکم لہ واشدکم خشیۃ منہ, کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کو اور سب سے زیادہ ڈرنے والا. تو علم خشیت کا تقاضا کرتا ہے. جتنی معرفت آئے گی نا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ علم شرعی اور صحیح علم آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکنے میں معاون.
تو صحیح علم کی معرفت، علماء سے جڑے رہیں، کتاب اللہ خاص طور سے قرآن کریم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، یہی آپ کی زندگی کا زاد اور ثمرہ ہے، نہیں تو یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ چوتھی چیز تفکر، اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کیجیے۔ ہم سے پہلے بہت سے طاقتور لوگ آئے، ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جن کے مال و دولت کی مثال نہیں تھی۔ ہارون جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، وہ بھی نہ رہا، اور انتہائی ظالم اور جابر فرعون بھی نہ رہا جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جو لوگ گزر گئے ان کے اندر عبرت ہے ہمارے لیے کہ ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ غور کیجیے، یہ جو پورا سسٹم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جو کائنات کہتے ہیں ہم اسے، یہ سب کی سب اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، پہاڑ ہو، بظاہر ہمیں دکھتا نہیں۔ اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو لوگ آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ درخت، سب کے سب بہت سارے لوگ، بہت سارے وہ لوگ بھی جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ پوری کائنات محو عبادت ہے، اللہ کے لیے جھکی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ستارہ یہ چاند سورج سے آگے چلا جائے، سورج چاند سے آگے چلا جائے۔ دیکھ لیجیے خود اس زمین کی حیثیت، دیکھ لیجیے کہ زمین کی کیا حیثیت ہے۔ جو لوگ اسپیس سائنس سے جڑے ہوئے جانتے ہوں گے، زمین کی روٹیشن کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہ حرکت کرتی ہے اور کتنے سارے پلینٹس اور سیارے ہیں، لیکن کمال ہے اللہ کی قدرت کہ کوئی دوسرا سیارہ آ کے زمین کے اوپر ٹکراتا نہیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اپنی کمائیگی کو محسوس کیجیے کہ اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں، تکبر سے بچیے۔ تکبر یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے باوجود ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں پلٹتے۔ فیا عجبا کیف یعصی الہ ام کیف یجحدہ جاحد، ہائے افسوس اور ہائے تعجب، کیسے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کیسے انکار کرنے والا اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں بھری پڑی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی نظر آتی۔ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ، ابن القیم نے نونیہ میں کہا کہ جب تنہائی میں رہیں اور گناہ کا ارادہ ہو اور نفس آپ کو برائی پر آمادہ کرے، فاستحی من نظر الہ وقل لها ان الذی خلق الظلام یرانی، تو اللہ کی نظر سے شرمائیے اور کہیے کہ جس ذات نے تاریکی کو پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس مہینے میں آخری ایام آ رہے ہیں عشرے جو انتہائی قیمتی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10,000 درہم کا وہ ایک کپڑا بناتے تھے، 10,000 درہم کا ایک کپڑا خریدتے تھے، جبہ، اور اسپیشلی شب قدر کی رات کے ایام میں یعنی آخری عشرے میں اس کو پہنا کرتے۔ تو اہتمام کرتے تھے سلف، ظاہر بھی اور باطناً بھی، بلکہ وہ روتے رہتے، بیوی کی گود میں سر رکھ رکھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ بیوی بھی رونے لگی، کہا مایوب کی تمہیں کون سی چیز رولا رہی ہے؟ کہا آپ کو دیکھا روتے ہوئے تو میں بھی رو پڑی۔ کہا میں نے یاد کیا اللہ کے اس قول کو، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ میں نے اللہ کے اس قول کو یاد کیا کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے نیک بندوں کی طرح بنا دیں گے، ہرگز نہیں، ان کا مرنا جینا ایسے ہی برابر ہے۔ برا فیصلہ وہ اپنے آپ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انتہائی قیمتی اوقات ہیں، غنیمت جانیے۔ یہ دنیا کی یہ چیزیں، یہ ملذات، یہ مشغولیات سائڈ کیجیے۔ آپ کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ یہ چراغ کب گل ہو جائے اور آپ ایک اندھیر کوٹھری میں جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہزاروں سال کے لیے انتظار کیجیے قیامت کے دن کے لیے، اور پھر قیامت کے دن کے حساب کتاب کے لیے۔ یہ چھوٹی سی زندگی جو ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ عمل کے لیے دی ہے۔ آئندہ انعام کا جو معاملہ ہے وہ ہماری موت کے بعد شروع ہوتا ہے، تو عمل کا وقت ہے، عمل کر لیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا